میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دیں میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ قال اللہ تبارک و تعالی انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ قابل احترام علماء کرام، معزز دوستوں، بزرگوں، جس عنوان کے تحت اس وقت آپ کو جمع کیا گیا ہے، مولانا نے خواہش ظاہر فرمائی، اس عنوان کے تحت میں بھی حاضر ہوا، اور یہ عنوان ایسا ہے جس سے کوئی صاحب سمجھ اختلاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مسلمانوں کا اتحاد اس وقت صرف ہمارے ملک ہی کی نہیں، پورے عالم کی ضرورت بن گیا ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں سنجیدہ طور پر کوشش کرنی ہے۔ قرآن مجید نے اتحاد ہی کو، اسلامی اتحاد ہی کو اخوت کا نام دیا ہے، اور یہ اخوت اور بھائی چارگی اختلافات کے باوجود ممکن ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے بار بار اس کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار آیتیں مسلمانوں کے اتحاد کی اور مسلمانوں کو آپس میں مل کر رہنے اور ایک دوسرے سے متفق رہنے کی دعوت دیتی ہیں۔ احادیث صحیحہ بے شمار موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بغض نہ کرو، عداوت نہ رکھو، حسد مت کرو، ایک دوسرے کو نقصان مت پہنچاؤ، کونوا عباد اللہ اخوانا، سب کے سب اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا 3 دفعے التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا۔ اگر دل میں خوف خدا آ جائے گا تو مسلمان ایک دوسرے کے در پہ آزار نہیں ہو سکتے، اور مسلمان ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں، اور یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ حل ہو سکتا ہے۔ نواب بہادر یار جنگ مرحوم جب سعودی عربیہ گئے تو شاہ فیصل سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بادشاہ وقت سے جو عالم اسلام کے سرچشمے پر تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوشش کریں، آپ آگے بڑھیں تو ملت کا اتحاد ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ مسلمان اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے اتنے نظریات ہیں، اختلافات ہیں، پھر کیسے وہ متحد ہو سکتے ہیں؟ تو نواب مرحوم نے کہا کہ برابر ہو سکتے ہیں اگر آپ اس بات کی بنیاد پر مسلمانوں کو جوڑیں کہ مسلمان اخوت اسلامی کا اتحاد کریں گے، مسالک، مشارب اور اختلافات میں ان کو آزادی رہے گی کہ وہ اپنے اپنے مسلک پر آزادی سے عمل کریں اور اس پر قائم رہیں، ایک دوسرے کی تردید نہ کی جائے اور ایک دوسرے کی تذلیل نہ کی جائے۔ یہ جو آیت قرآن کریم کی میں نے پڑھی، اللہ نے فرمایا مومنین سب کے سب بھائی بند ہیں، اور ان کو چاہیے کہ بھائیوں کے درمیان صلح کو قائم رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم سب مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب ملے گی جب کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اور تقوی کا مدار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اخوت کے اوپر ہے، اور تمہاری اخوت کب ہوگی؟ جب کہ آپس میں ایک دوسرے کو ضرر سے بچائیں گے اور ایک دوسرے کی اذیت اور تکلیف کا کام نہیں کریں گے۔ اسی آیت کے بعد اللہ رب العزت نے وہ حسین گر بتائے ہیں اور وہ سنہرے اصول بتائے ہیں جس سے اتحاد قائم ہو سکتا ہے اختلاف کے باوجود۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو، کوئی کسی کا استہزاء نہ کرے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، اور کوئی کسی کو برا بھلا نہ کہے، کوئی کسی کو برے لقب سے نہ پکارے، کوئی کسی سے بدگمانی نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اگر یہ کام کر لیں گے تو اخوت باقی رہے گی، اور باوجود اختلاف کے، اختلاف انسانیت کی خصوصیت ہے، اختلاف ذہن و فکر اور نظریات کی علیحدگی اور تنوع اور اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی ہوئی ایک خصوصیت ہے، تو اس خصوصیت کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے نشانی بنائی ہے
اس لیے ہماری زبانوں میں اختلاف ہے اور ہماری رنگوں میں اختلاف ہے، ہماری فکروں میں اختلاف ہے۔ اگر یہ اختلاف اسلام کی حدود کو پار کر جاتا ہے تو پھر اسلام اس سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اور اگر یہ اختلاف اسلام کے حدود کے اندر ہے تو ہم مسلم برادری ہیں، اور مسلم برادری میں اتحاد جب ہی قائم ہوگا جب کہ ہم اختلاف کو تسلیم کر لیں گے۔ جب سامنے والے کو اختلاف کا حق ملے گا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ اختلاف ختم کرنے کے لیے کسی ایک مسلک کے ہو جائیں، پاسبل نہیں ہے، نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ اس وجہ سے اتحاد ضروری ہے، مگر اتحاد اس وقت ممکن ہے جب اختلاف کو تسلیم کر لیا جائے، اختلاف کا حق مان لیا جائے۔ ہمارے حیدرآباد کے بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی صادق محی الدین صاحب نے میری ایک کتاب کے اوپر چھوٹا سا تبصرہ لکھا تھا۔ اس تبصرے میں یہ فرمایا، مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کسی ایک مسلک میں نہیں ہے، سب مسالک اسلام کے اندر ہیں۔ اس لیے مسلکوں کو اسلام میں مان کر ہم عبوری طور پر متحد ہو جائیں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما رہنے کے بجائے دشمنوں کے خلاف نبرد آزما ہو جائیں۔ جو لوگ ہمیں مٹانے کی اور ہمیں ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، ہم ان کی ہوشیاریوں کو سمجھیں، مکاریوں کو سمجھیں۔ انہی کے مکر و فریب نے ہمیں بانٹ دیا ہے۔ ہم پہلے سے بھی فقہی فروعی اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ فقہی فروعی اختلافات میں ہمیں بانٹا نہیں تھا بلکہ ہمیں سہولتیں دی تھیں، جیسے اللہ نے شعوب و قبائل کے اختلاف کو تعارف کا سبب بنایا، تفریق کا سبب نہیں قرار دیا۔ اسی طریقے سے ہمارا فقہی اختلاف، ہمارا مسلکی و مشربی اختلاف وسعت اور سہولت کا سبب تو تھا، لیکن ہمارے شیرازے کے بکھرنے کا ذریعہ نہیں بنا تھا۔ جب سے وہ باتیں جو علم کی بنیاد پر علماء کے درمیان میں تھیں، جو اجتہاد کی بنیاد پر مجتہدین کے درمیان میں تھیں، جو صرف کتابوں تک محدود تھیں، جو صرف درسگاہوں تک محدود تھیں، وہ پبلک میں آ گئیں اور عوام کی زبان زد ہو گئیں اور وہ ایک دوسرے کے بارے میں فیصلے کرنے لگے۔ تب سے ہم اس مشکل میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے کہ جو چیز جہاں تک رہنی چاہیے اس کو وہیں تک ہم رکھ دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک دفعہ پوری ملت اسلامیہ شیر و شکر ہو کر اور شیرازہ متحدہ کو لے کر دشمنان اسلام کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے ظرف کو وسعت دینے اور کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔